सबसे पहली आवाज अजान की सुनी, अल्लाह की मेहरबानी नहीं है? कोई भजन सुनता है, कोई पता नहीं किधर क्या क्या घंटे सुनता है। मेरे अल्लाह ने मुझे उस घर में पैदा किया, मेरे माँ बाप ने सबसे पहले मेरे कान में अजान सुनाई। इस मेहरबानी का शुक्रिया अदा नहीं करोगे क्या? इस पर इत्मीनान नहीं? कितनी मेहरबानियां गिनवाऊं? जरा थोड़ी देर के लिए सारे मेरे भाई आंखें बंद करें, आंखें बंद करें जल्दी से। अब खोल दें। क्या नजर आ रहा था? कुछ भी नहीं, अंधेरा नजर आ रहा था ना। ये थोड़ी देर सेकंड जो अंधेरा आपके सामने था ना, नाबीना की जिंदगी में सारी जिंदगी अंधेरा होता है। मैं और आप सारी जिंदगी सजदा करें ना तो कम है कि अल्लाह ने आंखें दी हैं। कभी सोचो वो नाबीना जिंदगी कैसे गुजारता है, ना बच्चों को देख सकता है, ना फैमिली को देख सकता है। ईद के दिनों में बच्चे आते होंगे, अब्बू देखो कैसे कपड़े पहने, वो बेचारा अपने बच्चों को भी नहीं देख सकता। हमने कब शुक्र अदा किया यार? अल्लाह तूने आंखें दी, सलामत दी, अंधा नहीं बनाया। ये तो एक नेमत की बात कर रहा हूं, कितनी नेमतें गिनवाऊं? ना शुक्री, शिकवे, कंप्लेन, ऑलवेज कंप्लेन। मोहब्बत करो अपने रब से। अरे बहुत दिया है, बहुत। और सच्ची बात ये, जितना गुनाहगार हूं ना, जितना बड़ा नाफरमान हूं, नाफरमानों को कौन देता है? आप जॉब से फायर कर देते हो, आपकी बात ना माने एम्प्लॉय फारिग, बच्चा बे नाफरमान घर से निकाल देते हो। मैं तो कितना बड़ा नाफरमान हूं, मगर रोज दिए जा रहा है, रोज दिए जा रहा है, कोई नेमत वापस नहीं ले रहा। और हम अल्लाह से शिकवा करते हैं, अल्लाह पर ही भरोसा नहीं करते। आज सीख के जाना है, आज बदल के जाना है, आज अपने रब से मोहब्बत का दर्स लेके जाना है। मुझे किसी से इतना प्यार नहीं करना है जितना मुझे अपने रब से प्यार करना है। वो बड़ा करीम है। यकीन करो, जब रब से बंदा मोहब्बत कर लेता है ना, जब अल्लाह पर भरोसा कर लेता है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, कुरान में उसका ऐलान है, अल्लाह उसके लिए काफी है। जो अल्लाह पे भरोसा कर ले, अल्लाह उसके लिए काफी है। अल्लाह हमें अपना भरोसा अता कर दे, हम उसी से मांगते हैं। अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत अता कर दे, हमें अपना यकीन अता कर दे, तेरे फैसलों पर इत्मीनान अता कर दे। अल्लाह हम कमजोर हैं, हिल जाते हैं, हमारा भरोसा हिल जाता है, हमारा तवक्कुल शेक हो जाता है। अल्लाह वो गलतियां भी माफ कर दे। हो सकता है हमारी जबान से ऐसा कुछ अदा हो गया होगा, हमने तेरे फैसलों पर भी एतराज कर दिया होगा। करीम है मालिक, हमारे वो जुमले माफ कर दे और अब हमें अपना भरोसा अता कर दे, हमें अपना यकीन अता कर दे, तेरे फैसलों पर इत्मीनान अता कर दे। और हम तो ये वो मकाम है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम का। अब आते हैं आपकी जिंदगी के बहुत खूबसूरत वाकयात हैं। मैंने कहा ना कि आज चूंकि टॉपिक मेरा तवक्कुल है तो मैं एक ही वाकये को रोकूं पे बात करूंगा, वरना हजरत इब्राहिम की सीरत ऐसी सीरत है, मैं नौजवानों को, यंगस्टर्स को, सबको कहूंगा वी मस्ट रीड। क्योंकि आपकी जिंदगी में नमरूद की आग का वाकया भी है, आपकी जिंदगी में खाना काबा की तामीर का, और किस तरह आप अपनी जौजा को, अपने बच्चे को एक बिल्कुल लकोदक सहरा में छोड़कर आ गए। कैसा रब पर भरोसा था कि अल्लाह की इताअत में दूध पीते बच्चे को, हज़रत इस्माइल को छोड़कर आ गए, मगर वहां छोड़ना पूरे मक्के शहर की आबादी का सबब बन गया। और फिर आप ही की जिंदगी में वो वाकया भी है कि जिसमें क्या हुआ था कि आप अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो काबे की तामीर हुई, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बहुत सारे ऐसे वाकयात, वो परिंदों का ज़िबाह करना भी है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत सारे मौजज़ात हैं जो सुनने और देखने के काबिल हैं। और फिर आपको जब ख्वाब में हुक्म दिया गया कि अपने बेटे को ज़िबाह करो, तो आपने अपने बेटे को ज़िबाह करने में भी कसर ना छोड़ी। ये अल्लाह के कैसे बंदे थे, हर कुर्बानी के लिए हर वक्त तैयार हो जाते थे। आपको पता है हज़रत इब्राहिम को औलाद कब मिली थी? हज़रत इब्राहिम अल्लाह से दुआ करते थे, इस्मा या ईल, इस्मा या ईल। इस्मा लफ्ज है अरबी का, इस्मा के मानो तो अल्लाह सुन ले, ईल है इब्रानी जबान का लफ्ज। द मीनिंग ऑफ ईल इज परवरदिगार, अल्लाह, ए अल्लाह मेरी सुन ले, मुझे बेटा दे दे, मुझे औलाद दे दे। 99 ईयर्स की एज में जाकर हजरत इब्राहिम को हजरत इस्माइल अता हुए हैं। आप जरा सोचिए, दो बातें सीखनी है इसमें। मायूस नहीं हुए, पुकारते रहे हैं। हम तो 2-4 महीने कोई दुआ करे काम ना हो, बंदा कहता दुआ का फायदा ही कोई नहीं है। अच्छा, मेरी और आपकी हैसियत क्या है? वो खलीलुल्लाह हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। 99 ईयर्स की दुआ, कमाल है ना। इससे सीखने को मिल रहा है कि दुआ से मायूस नहीं होना। और दूसरी बात ये सीखनी है कि अल्लाह वालों को आजमाया भी जाता है। हाँ, आजमाइशें आती हैं, उनको टेस्ट किया जाता है। हमारी दुआ कबूल ना हो, अल्लाह से ही बदजन हो जाते हैं। तौबा तौबा, ऐसा कभी नहीं करना। और दूसरी बात, आज हम में से किसी को 5, 10, 15 साल के गैप के बाद बच्चा हो जाए, या औलाद ही नहीं हो रही और 10 साल बाद पहली औलाद हो, उसको तो पैर जमीन पे नहीं लगने देते। कितना प्यार देते हैं उसको, केयर करते। भाई बड़ी मुरादों से मिला है, 99 साल की उम्र में बेटा मिला है, और हुक्म हो रहा है इस बेटे को ही ज़िबा कर दो। आप इम्तिहान का लेवल तो सोचो यार, इमेजिन नहीं कर सकते। हम में से आज तक किसको ये कहा गया, और आपने कोई हीला बहाना तलाश नहीं किया, आप तो चले गए। और बेटा भी कहता है अब्बा जान कीजिए जो रब का हुक्म है, आपने छुरी भी फिरा दी है। अपना काम पूरा किया उन्होंने, वो तो अल्लाह की शान थी कि छुरी ने हजरत इस्माइल को कोई नुकसान ना पहुंचाया, अल्लाह ने जन्नती मेंढा भेज दिया।
اب وہ ذبیح اللہ کہلائے حضرت اسماعیل نبی علیہ السلام. سیکھیں ان بزرگوں کی سیرت سے, کیا صبر تھا, کیا بھروسہ تھا, قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. ہمیں چھوٹی سی قربانی دینی ہو تو ہم پیچھے بانٹ جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے ہیں. آئیے آج میں حضرت ابراہیم کا وہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو ہمارے جو مین ٹاپک ہے اس کو کور بھی کرے گا اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. آپ کی ایج تھی ایک روایت کے مطابق 18 یا 20 سال. آپ جس ایریا میں رہتے تھے وہاں ہوتی تھی بت پرستی, لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے. آپ ان بتوں سے بڑے بیزار تھے, اب اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے تھے. تو ہر سال اس علاقے میں, اس ولیج میں ایک میلہ ہوتا تھا, اس میں شراب پیتے تھے لوگ, ناچ گانے کرتے تھے, یا جو بھی ان کو خرافات کرنے ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی چلیں. حضرت ابراہیم کو بھی بلایا, آپ نے کہا میں نہیں جاتا. سارے گاؤں والے چلے گئے, آپ اکیلے اس گاؤں میں رہ گئے. آپ نے کہا یہ کدھر جاتے ہیں, بت خانے میں جا کر کیا کیا کرتے ہیں. آپ اس بت خانے کے اندر چلے گئے, جو بھی ان کا ٹیمپل کہہ لیں, مندر کہہ لیں, آپ اس کے اندر گئے. آپ نے دیکھا عجیب عجیب قسم کے بت بنے ہوئے ہیں, کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے. آپ کو بڑا غصہ آیا, آپ نے کلاڑا لیا, کسی کا ہاتھ توڑا, کسی کا پیر توڑا, کسی کا ناک توڑا کہ یہ اس کی عبادت کرتے ہیں. اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کاندھے پر کلاڑی رکھ کر آپ باہر آ گئے. جب وہ سارے لوگ شرابیں پی کر عیاشیاں کر کر واپس آئے تو جب اپنے ٹیمپل کے اندر گئے تو حیران ہو گئے کہ یہ بتوں کو کس نے توڑ دیا, ہمارے خداؤں کو کس نے ہاتھ پیر توڑ دیے. بڑا غضب, بڑا غصہ, ڈھونڈو کس نے کیا ہے. کہا ایک ہی نوجوان ہے جو ہمارے ساتھ نہیں چلا تھا, یہ اسی نے کیا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو لائے اور کہا کہ یہ کس نے کیا ہے, آپ بتائیں. آپ نے بڑا لاجیکلی جواب دیا کہ انہی سے پوچھ لو نا, جو سب سے بڑا بت ہے اس سے پوچھ لو, دیکھو کاندھے پہ کلاڑا بھی اسی کے لگا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ تو جواب نہیں دیتے. اب ذرا دیکھیں لاجیکلی ڈیمونسٹریشن کیسا کیا, پریکٹیکلی کہتے ہیں نا کہ کچھ چیزیں پریکٹیکلی سمجھائی جاتی ہیں. آپ نے کہا اسی سے پوچھ لو نا جو سب سے بڑا ہے اور اس کی کاندھے پہ کلاڑا بھی رکھا ہے, یہ بتا دے گا کس نے توڑا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جواب نہیں دیتے. اللہ اکبر. اب اس پوائنٹ کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کیا خوبصورت, جس کو کہتے ہیں جواب دیا, جو آپ نے جواب دیا وہ قرآن میں موجود ہے. آپ فرماتے قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم, کہا کہ تم اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. اف لکم, تف ہے تمہارے اوپر, ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون, کہتے ہیں تم ان بتوں کو اللہ کے سوا پوچھتے ہو, تف ہے تم پر, تمہارے اندر عقل نہیں ہے, تمہیں خود نہ نفع دے رہے ہیں نہ نقصان دے رہے ہیں. یعنی پریکٹیکل کر کے بتایا نا. مگر کہتے ہیں کہ جس کی آنکھوں پر پردہ پڑ جائے نا, اس کو آپ ایگزامپل بھی دے دیں, دلیل بھی دے دیں. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں, قرآن سے نکال کے دکھا دو, حدیث سے بتا دو, اس کو لاجیکلی سمجھا دو. جس کو نہیں ماننا میں نہ مانوں, اس کو نہیں ماننا. تو یہ شروع سے معاملہ ہے کہ کچھ لوگ نہیں مانتے. تو بہرحال اب اتنا زبردست ڈیمونسٹریشن تھا, ہونا کیا چاہیے تھا, توبہ کر لیتے کہ یار بات تو صحیح کر رہے ہیں, یہ بت اپنے آپ کو توڑ پھوڑ سے نہیں بچا سکے, ہمیں کیا بچائیں گے. مگر اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا, ان ظالموں نے کیا کہا کہ اب ان کو پکڑ کر ان کو جلا دو. قرآن میں یہ الفاظ موجود ہیں, حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین, ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے. اب ان ظالموں نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو پکڑ لیا, ان کو گرفتار کیا, اور اب پلان کیا تھا کہ اب آگ میں ڈالنا ہے. اچھا وہ کوئی چھوٹی موٹی آگ نہیں تھی, ایک بندے کو جلانے کے لیے بہت تھوڑی سی آگ بھی کافی تھی. انہوں نے دنیا کی ہائیسٹ فائر ایسٹنگوش کی, اتنی بڑی آگ لگائی کہ وہ ایریا نو فلائنگ زون بن گیا, پرندہ بھی اوپر سے نہیں گزر سکتا تھا, پرندہ گر جاتا تھا آگ کے اندر, اتنی خطرناک آگ. ٹھیک ہے, اچھا جب آگ لگ گئی تو ہوا کیا, آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا شروع کر دی کہ اے خداون, تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں. اے اللہ, ان کے سوا دنیا میں تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہے, عبادت تیری یہی کرتے ہیں. اللہ تمہیں اجازت دے کہ ہم ان کی مدد کریں. تو اللہ کریم نے کیا جواب ارشاد فرمایا کہ وہ میرے خلیل ہیں, میں ان کا معبود ہوں, اگر ابراہیم تم سے مدد طلب کریں تو کرو ان کی مدد. اب حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام جو ہیں, ان کے پاس ایک پانی کا فرشتہ آیا, کہتا حضور بس آرڈر کر دیں, اجازت دیں, ابھی بارش برساتا ہوں, بند ہو جائے گی. اب فرماتے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے, میرا رب دیکھ رہا ہے, اگر وہ چاہے گا تو میری مدد کر دے گا, باقی مجھے تمہاری مدد کی حاجت نہیں ہے. اچھا اب کیا ہوا, ہوا کا فرشتہ آیا, کہتا ہے بس آرڈر کریں, ابھی ہوا چلے گی, یہ ساری آگ بجھ جائے گی, مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے, میرا رب دیکھ رہا ہے, اگر وہ چاہے گا تو مدد کر دے گا. اچھا اب فرشتوں کو تو منع کر دیا, اب یہ فرماتے مجھ کو میرا اللہ کافی ہے, وہی بہترین کارساز ہے, جب چاہے گا میری مدد فرمائے گا, اس کی مرضی ہے, میں اس میں راضی ہوں. اچھا اب جب آگ میں ڈالا جانے لگا نا, تو اب حضرت جبریل آئے, کہتے حضور اللہ سے تو عرض کر دیں,
آپ ہماری مدد نہیں لے رہے, آپ اپنے رب سے تو کہیں نا کہ وہ آپ کی مدد کرے. آئے ہائے, جواب سنو حضرت ابراہیم کا, لیول آف یقین دیکھو. آپ فرماتے ہیں میرے حال کو وہ خوب جانتا ہے, وہ دیکھ رہا ہے نا, اسے معلوم ہے میں کس تکلیف میں ہوں, میں راضی ہوں. اگر اس نے مدد کرنی ہوگی تو وہ مدد کر دے گا. پنجابی شاعر نے ایک بہت خوبصورت شعر کہا ہے, اور یہ ایکچولی اس پورے واقعے کو بڑے خوبصورت انداز میں ڈیفائن کرتا ہے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی, جے سونا میرے دکھ وچ راضی, میں سکھ نو چلے پاوا ہو. کہتے مجھے کیا کرنا ہے سکھ کا, اگر میرا رب میرے دکھ میں راضی ہے نا تو میں بھی اسی پہ راضی ہوں. یہ وہ لیول ہے جو اللہ والوں کو نصیب ہوتا ہے. آپ ان کے پاس اتھارٹی تھی, ایسا نہیں تھا بے بس تھے, آپ کو باندھ دیا گیا تھا, آپ کو آگ میں ڈالا جانا تھا, ان کے پاس اتھارٹی تھی, فرشتے آ رہے تھے, مگر آپ کہتے ہیں مجھے نہیں مدد کی ضرورت تمہاری, رب دیکھ رہا ہے نا وہ کر دے گا مدد. اچھا ایج کیا ہے, 18 to 20 years, یہ کوئی بہت بڑی ایج نہیں تھی. اس ینگ ایج میں آپ کا لیول آف توکل اور لیول آف ٹرسٹ آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا تھا. اور اب کیا ہوا, اب آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا. اچھا آپ آگ میں جو گئے تھے نا, آپ نے ایک دعا پڑھی تھی, لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک. اور جب آپ آگ کے شعلوں میں داخل ہوئے تو اب اللہ کریم کی طرف سے آگ کو آرڈر کیا دیا گیا. آپ نے نہیں مانگا, مگر رب کی طرف سے کیا آرڈر دیا گیا وہ بھی قرآن میں موجود ہے. اللہ فرماتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. رب فرماتا ہے ہم نے فرمایا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر. علماء نے اس کی بھی تفسیر بیان کی کہ اگر اللہ کی طرف سے صرف یہ حکم ہوتا نا ٹھنڈی ہو جا, تو حضرت ابراہیم کو ٹھنڈ لگنا شروع ہو جاتی, اتنی ٹھنڈی ہو جاتی. آئے ہائے, اللہ نے انتظام بھی فرمایا تو کیسا فرمایا, ٹھنڈی بھی ہو جا سلامتی والی بھی ہو جا. اچھا آگ بجھی نہیں تھی, یہ بھی یاد رکھیے گا, آگ موجود تھی. ایسا نہیں ہوا کہ حضرت ابراہیم آگ میں گئے اور آگ بجھ گئی, چیپٹر کلوز. نہیں, آگ جل رہی ہے, حضرت ابراہیم اندر ہیں اس آگ میں. کتنی دیر رہی ہے پتا ہے آپ کو, کچھ سمجھتے ہیں 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ کے بعد باہر آ گئے. علماء فرماتے ہیں, مفسرین کہتے ہیں بعض تفسیروں میں لکھا 7 days, 7 دن آگ کے اندر رہے. ایک تفسیر میں ہے 40 دن اور ایک تفسیر میں 50 days آگ میں رہے. یعنی وہ کافر جو باہر کھڑے تھے وہ تو سمجھے چیپٹر کلوز ہو گیا ہے, مگر جب آپ باہر آتے ہیں آپ کا بال بھی بھیکا نہیں ہوتا ہے. آگ کا کام چلانا ہے, مگر رب چاہے تو وہ آگ ہی حفاظت کرنے والی بن جاتی ہے. ہم اصل میں اسباب پر نظر رکھ رہے ہیں کہ یار یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا تو یہ نقصان ہو جائے گا. یہ میں اور آپ سمجھ رہے ہیں, میرا رب چاہے تو وہ آگ کو گلزار بنا سکتا ہے. اس پورے واقعے پر شعراء نے بڑی کمال کی شاعری کی ہے. ایک بڑا کمال کا شعر ہے. اصل میں اس واقعے سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی. ایک بات سیکھنے کو پتہ کیا مل رہی ہے, ہر چیز لاجک پر نہیں ہوتی ہے, ہر چیز عقل پر فیصلے نہیں کرنے ہوتے. ہمارے پاس کیلکولیٹر ہے نا, ہم زندگی کے بہت سارے فیصلے کیلکولیٹر پر کرتے ہیں. بعض اوقات لوگ زکوٰۃ دیتے نا, کہتے ہیں یار 10 کروڑ روپے ہیں, 25 لاکھ روپے زکوٰۃ نکل جائے گی, اوئے ہوئے یہ تو پیسے کم ہو جائیں گے, 9 کروڑ 75 لاکھ رہ جائیں گے. کیلکولیٹر کیا بتا رہا ہے, پیسے کم ہو جائیں گے. ایک میرا آپ کا کیلکولیٹر ہے, ایک رحمت کا کیلکولیٹر ہے. رحمت کا کیلکولیٹر کہتا ہے 2 اللہ کی راہ میں یہ بڑھیں گے. عقل کہتی کیسے بڑھیں گے بھائی, میں اگر اپنے جیب میں پیسے دے دوں گا اللہ کی راہ میں تو کم ہی ہوں گے نا. لاجک یہ کہتی ہے, رحمت کچھ اور کہتی ہے. ہر چیز عقل سے نہیں ہوتی ہے. کیا خوبصورت شعر ہے, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. یہ چھلانگ جو ہے نا عقل نے نہیں لگائی تھی, عشق نے لگائی تھی. عقل تو کہہ رہی تھی چل جائیں گے, عشق کہتا ہے کود جاؤ, رب کا حکم ہے نا, رب کی رضا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل تھی محو تماشائے لبے بام, ابھی عقل تو ابھی سوچ رہی تھی, عشق نے اپنا کام کر دیا. پنجابی کا ایک شعر ہے, عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے. ہاں عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے, عقل مندہ ایویں ہی عمرہ گالیاں. ہاں بعض اوقات عشق والے بہت آگے بڑھ جاتے ہیں. اور شاعر مشرق نے کیا لکھا, کیا کمال کی بات. یقین کرے یہ شعر جو ہے نا, کاش یہ بات سمجھ آ جائے. ہمیں بعض اوقات لگتا ہے مسئلہ حل نہیں ہو رہا, پرابلم سالو نہیں ہو رہی, بڑی مشکل ہے. ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے. شاعر مشرق لکھتے ہیں, اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. کیا کنڈیشن ہے, لیول آف ایمان اگر وہ ہو جائے نا, توکل ٹرسٹ, اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی آگ گلزار بنے گی, آج بھی آپ کی پرابلم سالو ہوگی. بس ایمان وہ چاہیے, لیول وہ چاہیے جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا. تو اس واقعے سے اللہ کی رضا پر راضی رہنا, مشکلوں پر صبر کرنا اور امتحان پر اپنے آپ کو اسٹیڈ فاسٹ رکھنا, یہ ہمیں قرآن سکھا رہا ہے. اور اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج کل ہمارا بہت بڑا مسئلہ کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. ہمیں دنیا والوں پر بھروسہ ہے,
हमें रब पर भरोसा नहीं है। हम सब पर भरोसा करते हैं, हम रब पर भरोसा नहीं करते। हमारी जो है ना अल्लाह से दोस्ती कमजोर हो गई है। हमें लगता है नहीं यार ये मसला कैसे हल, जब तक ये बंदा नहीं मिलेगा ना, जब तक ये फोन नहीं करेगा, जब तक इससे मेरा कांटेक्ट डेवलप नहीं होगा, मेरा कारोबार ही नहीं बढ़ेगा, मेरा मसला ही हल नहीं होगा। ये हमारी भूल है। मैं आपको कुछ इंशाल्लाह हदीसें सुनाता हूं, फिर इस टॉपिक पे मजीद बात करते हैं कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये जो ये तवक्कुल है ना, इसके बारे में आप फरमाते हैं कि अगर तुम ऐसा तवक्कुल करो कि जैसा तवक्कुल करने का हक है, तो अल्लाह करीम तुम्हें ऐसे अता फरमाएगा जैसे परिंदों को रोजी अता फरमाता है। अब ये इतने सारे परिंदे हैं, इनकी रोजी का इंतजाम क्या है? इतना कमाल का ये स्टडी अगर आप करें, और हदीस में आया ना कि अल्लाह ऐसे रोजी देगा जैसे परिंदों को देता है। कभी भी आपके घर में भी कोई परिंदा हो, आपने उसके घोंसले में देखा है कोई छोटी सी उसने कबर्ड बनाई हुई हो और 2-4 दिन का चारा जमा किया हो, है किसी परिंदे के पास देखा है? नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि 800 अरब परिंदे अप्रोक्सीमेटली डेली सुबह घर से निकलते हैं, अपने दरख्तों से उड़ते हैं, और जब शाम वापस आते हैं इन सबको अल्लाह पाक रोजी दे चुका होता है। तवक्कुल का लेवल देखे ना, तवक्कुल है ना, उनको कल का जमा ही नहीं कर रहा। हमारे कबर्ड्स भरे हैं, हमारे अकाउंट्स भरे हुए, हमारी जेबों में पैसे, हमारे अनाज के डब्बे खोले किचन में तो कुछ ना कुछ निकल आएगा, मगर फिक्र ही खत्म नहीं होती। काल करो थी नो, परसों क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, बच्चा बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, ये बूढ़ा हो जाऊंगा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा। अरे अल्लाह के बंदे, सारे काम हमारे सोचने के हैं ही नहीं। जिस रब ने पैदा किया है मुझे, वो मुझे दे रहा है, जिसने बच्चों को पैदा किया उसको भी देगा। बच्ची पैदा नहीं होती, हमारी टेंशन शुरू हो जाती है इसकी शादी का क्या होगा। अरे भाई अभी तो पैदा हुई है, तो अभी से टेंशन लेने शुरू कर दी हमने। नहीं, अल्लाह पर भरोसा, यकीन, वो करीम है, वो मालिक है, सारी दुनिया को अता कर रहा है, मुझे भी देगा। है बड़ा खूबसूरत जुमला उलमा कहते हैं, वो चूंटी को कन देता है और हाथी को मन भी वही देता है। हाथी की खुराक देखिए, है वो मनो खाता है, चूंटी जर्रा खाती है, वो जर्रे चूंटी को जर्रा भी पहुंचा देता है और हाथी को मनो भी पहुंचा देता है, तो वो मुझे भी देगा, बस लेवल चाहिए। एक और बड़ी खूबसूरत हदीस पाक है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसको ये पसंद हो कि वो लोगों में सबसे ज्यादा कवि हो जाए। हमें से बहुत सारे लोग बड़े कमजोर होते हैं, डर जाते हैं, खौफजदा रहते हैं, ये उनके लिए हदीस का पार्ट बड़ा जबरदस्त है। आप फरमाते हैं जो ये चाहता है कि सबसे ज्यादा कवि हो जाए, तो उसे चाहिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल पर तवक्कुल करे, और जिसको ये पसंद हो कि वो जमाने में बाइज्जत हो जाए, उसे चाहिए तकवा इख्तियार करे, और जिसको ये बात पसंद हो कि सब लोगों से ज्यादा दौलतमंद हो जाए, तो अपने पास मौजूद शय से ज्यादा उस पर एतमाद करे जो अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है। हम अपने माल पर बड़ा भरोसा कर रहे होते हैं, यार भाई देखो पैसे जमा कर लो, मुसीबत में काम आएंगे। हाँ, कोई बीमार हो गया ना तो अच्छा डॉक्टर कर सकोगे, हैं मक्के मदीने जाना है ना तो हज के लिए पैसे चाहिएंगे। ये भूल है हमारी। मुझे बताइए, आपके पास करोड़ों रुपए हैं, आप दुनिया का बेस्ट डॉक्टर हायर कर लें, बेस्ट हॉस्पिटल में चले जाएं, अल्लाह ने शिफा नहीं देनी तो नहीं देनी। हाँ, मुझे कोविड का जमाना याद आ गया, है पैसे कम थे लोगों के पास, मिन्नतें कर रहे थे कि हॉस्पिटल में कमरा मिल जाए, बेस्ट कमरा ले लिया, सिलेंडर ले लिया, बड़ी सोर्सें लगती थी। मुझे याद है अच्छी तरह, मुझे दुबई से कॉल आई थी, बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा है, बहुत नवाजा, और मतलब वो बंदा ऐसा कि पूरा हॉस्पिटल खरीद सकता है। उसने मुझे फोन किया कि अब्दुल हबीब भाई, मेरे चचा जो हैं कोविड हो गया उनको, उस पर बड़ा खौफ था कराची में, पूरा कराची लॉकडाउन में था। कह रहा यार कुछ कर दें, जितने पैसे खर्च होते हैं बताएं, उनको कोई कमरा, उनको कोई हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है, सिलेंडर नहीं मिल रहा, कुछ करें। यानी वो करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ भी खर्च कर देते, कुछ नहीं हुआ, और 2 से 3 दिन बाद उनका विसाल हो गया। किधर गए पैसे, किधर गई सोर्स है? याद रखिएगा। और आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, बंदे के पास कुछ नहीं है, डॉक्टर कहते नहीं बचेगा। मैं कल एक मरीज से मिल के आया हूं, कभी कहेंगे तो आपको इंशाल्लाह यहां लाके उनसे बात करवाऊंगा। मुझे कहते हैं मेरी रिपोर्ट मैंने डॉक्टर को दिखाई, का 3 महीने है तुम्हारे पास, 3 महीने। कल रात मेरी मुलाकात हुई, कह रहे इस बात को 4 साल हो गए हैं। उन्होंने अपने रूहानी इलाज कुछ किया, वजाइफ पढ़े, मुझे बताया सारा, उन्होंने पूरा सिस्टम बताया। मेरा रब चाहे ना, उन्होंने तो उसके बाद मैंने कोई बायोप्सी नहीं करेगी, लिवर कैंसर, कह रहे भाई तुम्हें ट्रांसप्लांट करा लो वरना 3 महीने। कहते ना मैंने बायोप्सी कराई, ना मैंने कीमो कराई, मैंने मुझे कुछ वजाइफ मिले, मैंने वो वजाइफ किए, अल्लाह ने मुझे, आपके सामने बैठो मेरी महफिल में मेरा बयान सुन रहे थे, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो ये तवक्कुल है ना, ये जो असबाब पर पागल हुए हैं ना हम लोग। अच्छा, लोग कहते हैं पैसे होंगे ना खुश रहेंगे, ये भी बेवकूफी है। मैं इस मस्जिद में आया हूं, यहाँ बहुत सारे अमीर बैठे हैं, करोड़पति भी नजर आ रहे हैं, शायद अरबपति भी होंगे, ये भी भूल है। ये हमारे कुछ इस्लामी भाई को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, यार पैसे होंगे ना तो जरा खुशी मिलेगी। ये बेवकूफी है आपकी, पैसों से खुशी नहीं मिलती है। अगर पैसों से खुशी मिलती होती ना, दुनिया में कोई अमीर गमज़दा ना होता। मैं आपको एक बड़ी अजीब बात कहने जा रहा हूं, बड़ी तजर्बे की बात कहने जा रहा हूं। दुनिया में जो है ना, हर कोई सुखी नहीं होता। जिंदगी की गाड़ी मसाइल के पहियों पर ही चलती है। अमीर के दुख और हैं, गरीब के दुख और हैं।
ہاں مشہور آدمی کے دکھ آپ کو کوئی مشہور لگتا ہے نا, اوئے ہوئے کیا فیم ہے بھائی, جدھر جاتا ہے لوگ جمع ہو, اس سے پوچھو وہ لائف کیسے گزار رہا ہے, اس کی ٹینشن اور ہے. جس کو کوئی نہیں جانتا اس کی ٹینشن اور ہے. کاروبار کرنا چاہیے جناب, کاروبار میں بڑو مزو ہے, کاروباری کے دکھ اور ہیں, نوکری والے کے دکھ اور ہیں. تو یہ دنیا مسائل کے ساتھ ہی چلے گی. آپ کو اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. آپ دوسروں کی مسکراہٹ دیکھ کر سمجھتے ہیں یہ سب سے زیادہ خوش ہے, کبھی بیٹھو اس سے اس کے دکھ پوچھو, پریشان ہو جاؤ گے. ہمارا تو کام ہی یہی ہے نا, آپ یقین کریں کبھی کبھی کسی کے گھر جاتے ہیں نا, بڑا بنگلہ, وہ بڑا 15 کروڑ کی گاڑیاں کھڑی ہیں, باہر گارڈ کھڑے ہیں, بندہ بولے بھائی کمال عیش کی زندگی ہے, ڈرائنگ روم میں لے جا کے بولتا حاجی صاحب آپ سے ایک کام ہے, اور کان میں آ کے جب اپنا مسئلہ بتاتا ہے نا, بندہ بولے یار اس سے زیادہ تو میں سخی ہوں یار, اتنی بڑی ٹینشن میں بیچارہ. تو یہ نہ سمجھیں, یہ تو قرآن کا اعلان ہے, ہمیں ٹیسٹ دیا جائے گا, ہمیں آزمایا جائے گا. بی ریڈی فار دیٹ ٹیسٹ. کیا کہتا ہے قرآن, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. کمال دیکھیں, رب نے یہ فرمان تمہیں عنقریب آزمائیں گے. اچھا یہ نہیں کہا کہ آزمائیں گے کسی بھی چیز سے, لسٹ بھی دے دی ہے, کوسچن پیپر ڈکلیئر ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, تمہیں خوف آئے گا, کبھی دشمن کا خوف آتا ہے, کبھی بدنامی کا خوف آتا ہے, کبھی لگتا ہے یار یہ چیز خراب ہو جائے گی. وَالْجُوعِ, تمہیں بھوک لگے گی, تمہارے پیسے کم ہو جائیں گے, غربت آ جائے گی. پھر کیا فرمایا, نقص من الاموال, تمہارے مال کم ہو جائیں گے, شپمنٹ خراب ہو جائے گی, کوئی مال لوگے وہ مال بیکار ہو جائے گا, آپ کا آرڈر خراب ہو جائے گا, ہوتا ہے کاروبار میں. پھر کیا فرمایا, الانفس والثمرات, تمہاری باڈی میں پرابلم آئے گی, چلتے چلتے بیماری آ جاتی ہے, بندہ کہتا ہے یار کچھ سب چیزیں سیٹ تھی, یہ کیا ہو گیا, یہ کیا نکلا ہے ٹیسٹ کے اندر, یہ تو ہونا تھا. پھر کیا فرمایا, والثمرات, تمہارے پھل خراب ہو سکتے ہیں. کیا خوبصورت قرآن نے پہلے سے بتا دیا ہے, مگر اس ٹیسٹ میں جو پاس ہوگا, کیا فرمایا, وبشر الصابرین, خوشخبری صبر والوں کے لیے. بی ریڈی فار دیٹ ٹیسٹ. اور اس ٹیسٹ سے جب آپ گزر جاؤ گے نا, پھر کیا فرمایا, الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کا مال ہے, اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. تو اللہ کرے کہ ہمارا یہ مائنڈ سیٹ بن جائے کہ جب ہمارے اوپر کوئی, ہمیں جیسے پتہ چلے یار لاس ہو رہا ہے, دشمن سامنے آ گیا ہے, کوئی باڈی میں پرابلم آ رہی ہے, کوئی ٹینشن آ رہی ہے, تو الارم بج جائے, میرا ٹیسٹ شروع ہو گیا ہے, میں نے وبشر الصابرین کا مجدہ لینا ہے, ان اللہ مع الصابرین کا انعام لینا ہے, میرا یہ ٹیسٹ ٹائم آ گیا ہے, اب مجھے ثابت قدم رہنا ہے, اب مجھے شکوہ نہیں کرنا ہے, اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. یقین جانو جس دن آپ نے یہ ٹیسٹ پراپر پاس کر لیا, اس کے بعد ایسی خوشخبری ملنی ہے کہ آپ کی عقل حیران ہو جانی ہے. بس ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے, اللہ پر یقین رکھنا ہے, اور وہ رب کیسے عطا فرماتا ہے, سبحان اللہ. ایک اور ایمان افروز واقعہ سنیں, پھر میں آپ کو ایک کمال کی آیت سناؤں گا. ہوا کیا, ایک بزرگ تھے حضرت حاتم اسم, بہت بڑا نام ہے, ٹھیک ہے. ان کا توکل بہت کمال کا تھا. ایک رات اپنے رفقا سے, اپنے دوستوں سے بات کر رہے تھے, تو حج کا ذکر نکل آیا, تو ان کے دل میں بھی حرمین طیبین جانے کی تڑپ بڑھ گئی. تو گھر تشریف لائے اور اہل خانہ سے کہتے ہیں اگر مجھے اجازت دو تو میں حرمین طیبین چلا جاؤں. تو بیوی بچوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں, فاقے چل رہے ہیں, اور آپ مکے مدینے جانے کی بات کر رہے ہیں, اور آپ چلے گئے تو ہمارا پیچھے کیا حال ہوگا. بھروسہ اللہ پر نہیں ہے, اسباب پر, چیزوں پر. تو وہ ایک چھوٹی بچی تھی, وہ کیا کہتی ہے, اگر تم لوگ اجازت دے دو تمہارا کیا جائے گا, یہ جہاں جانا چاہتے جانے دو, یہ رزق دینے والے تھوڑی ہیں, کہتے یہ رازق تھوڑی ہیں, رزق ملنے کا وسیلہ ہیں. جب گھر کے دیگر افراد نے بچی کا توکل دیکھا تو کہتے بچی ٹھیک تو کہہ رہی ہے, اللہ کے گھر ہی جا رہے ہیں, آپ چلے جائیں. حضرت کو اجازت دے دی گھر والوں نے, آپ حج پر روانہ ہو گئے. آپ صبح ہوئی تو آپ کی جیسی حج کی خبر پھیلی تو آپ کے پڑوسی آ گئے, کہ یہ آپ نے کیا کیا. اس بچی کو برا بھلا کہنے لگے کہ آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی, آپ کے ابو چلے گئے, آپ کے کھانے پینے کے مسائل ہیں. اچھا پہلے ایسا تو نہیں تھا کہ 15-20 دن 40 دن کا حج تھا, کئی مہینوں کا ٹریول ہوتا تھا, جاتے تھے آتے تھے, آلموسٹ 4 to 6 month, ہو سکتا ہے سال کا سفر ہو. تو اب بچی کو یہ کہنے لگے کہ تمہیں اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. آئے ہائے, جب اس بچی نے یہ سنا نا تو آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہنے لگی کہ اے میرے مالک, اب مجھے ان لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرنا, تیرے بھروسے میں نے کہا تھا, اب تو نے رسوا نہیں کرنا. اچھا ہوا یہ کہ اس شہر کا جو حاکم تھا, جو سمجھ لیں بادشاہ تھا یا گورنر کہہ لیں, وہ شہر کے گشت پر نکلا, اور ٹریول کرتے کرتے اسے پیاس لگی. تو اسی حضرت حاتم اسم کے گھر کے دروازے پر آ کر دروازہ بجایا جاتا ہے, کہا گورنر صاحب آئے ہیں, ذرا پانی پلا دیں, پیاس لگی ہے. ان کی زوجہ کہتی یا اللہ, ہم وہ لوگ ہیں جن کے اپنے کھانے پینے کے پرابلمز ہیں, اور ہمارے دروازے پر شہر کا حاکم آ کر پانی مانگ رہا ہے. اے اللہ تیری قدرت. پانی پلایا تو کسی پڑوسی نے آ کر کہا کہ یہ بڑے غریب لوگ ہیں, اور ان کے والد صاحب حج پہ چلے گئے ہیں, حضرت حاتم اسم ہیں, اور ان کے گھر میں تو فاقے چل رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ انہوں نے ہم پر مہربانی کی, ہمیں پانی پلایا, ان کو ایسے خالی ہاتھ تو نہیں چھوڑنا چاہیے. اس نے اپنے جو پیٹی باندھتے تھے اس زمانے میں, اپنی پیٹی اتاری اور ان کے گھر میں ڈال دی, اور اپنے سارے سپاہیوں سے کہا سب اپنی اپنی پیٹی ڈال دو.
सब ने पेटी खोली और डाल दी, बाद में वो पेटी के बदले पैसे आए और वो मालदार हो गए, इतने पैसे हो गए, सुभान अल्लाह। अब क्या हुआ, जब ये सब कुछ आ गया तो अब वो बच्ची ज़ारों के तार रोने लगी। लोग कहने लगे अब तो मसला हल हो गया, अल्लाह ने तुम्हारा भरोसा था, अल्लाह ने इतनी मेहरबानी की, इतने पैसे घर में आ गए। तो वो बच्ची के जुमले सुनिएगा। वो कहती है कि मैं तो इसलिए रो रही हूं कि हमने कल रात भूख के आलम में गुजारी, जब मखलूक ने हमारे हाल पर नजर इनायत की तो फक्र गुर्बत से हमें गनी कर दिया, फक्र व फाका खत्म, वी आर नाउ रिच। वो कहती है जब अल्लाह करीम हमारे हाल पर नजर फरमाएगा तो लम्हा भर के लिए भी हमें किसी का मोहताज ना रहने देगा। फिर बच्ची ने बारगाह खुदाबंदी में दुआ मांगी, अल्लाह हमारे वालिद पर नजर रहमत फरमा और उनके लिए आसानी फरमा दे, वो तेरी राह में रवाना हुए हैं। क्या कमाल की बच्ची है। और जब उस बच्ची ने ये दुआ की तो फिर हुआ क्या, सुभान अल्लाह, कि दूसरी तरफ सैयदना हातिम असम जब हज के काफिले के लिए रवाना हुए तो रास्ते में अमीर काफिला शदीद बीमार हो गया। लोगों ने उसके लिए डॉक्टर को तलाश किया तो डॉक्टर नहीं मिला। अमीर काफिला ने पूछा कोई हमारे साथ नेक बंदा है, अल्लाह का कोई नेक बंदा? लोगों ने कहा हमारे साथ तो हजरत हातिम असम है। अमीर के पास आप गए, अमीर के लिए दुआ की, उसी वक्त अल्लाह पाक ने वो तकलीफ अमीर की दूर कर दी। तो अमीर ने हुक्म दिया कि इनके लिए खाने पीने और सवारी का इंतजाम कर दिया जाए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने बच्चों के लिए परेशान थे जिनको पीछे छोड़कर आए हैं। इसी हालत में आपकी आंख लग गई। ख्वाब में किसी ने कहा हातिम जो हमारे साथ अपना मामला दुरुस्त कर लेता है हम भी उसके साथ अपना मामला दुरुस्त कर लेते हैं। आपको अहलो अयाल के साथ जो पीछे मदद हुई ना वो भी ख्वाब में बता दिया गया। हज के बाद जब वापस तशरीफ लाए तो बच्ची गले लगकर रोने लगी। इस मौके पर वहां मौजूद बच्चों ने बड़ों से कहा अल्लाह पाक उसकी तरफ नजर नहीं फरमाता जो उम्र के एतबार से बड़ा हो, बल्कि उसकी नजर रहमत तो उसकी तरफ मुतवज्जे होती है जो अल्लाह करीम की ज्यादा पहचान रखता है, ज्यादा मारिफत रखता है। तो आए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखिए अल्लाह पर भरोसा हो तो बिगड़े काम संवर जाते हैं। ये आजकल लोग जो हराम काम की तरफ जा रहे हैं ना, कोई सूद का काम कर रहा है, कोई रिश्वत का काम कर रहा है, कोई जनाब कहता है नहीं यार झूठ बोले बगैर कारोबार कैसे होगा। ये एक्चुअली प्रॉब्लम ये तवक्कुल की कमी है। आज हराम रोजी का जो बाजार गर्म है ना, अच्छा पता सबको है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, पता है मैं मिलावट कर रहा हूं, पता है मैं धोखा देकर पैसे कमा रहा हूं, लेकिन जब उससे पूछो क्यों कर रहे हो तो यार क्या करें, घर का खर्चा कैसे चलेगा, मार्केट में सारे ही झूठ बोलते हैं, मैं नहीं बोलूंगा तो मेरा माल कैसे बिकेगा। मुझे बताइए फिर तवक्कुल किधर गया, फिर भरोसा किधर गया। यानी आप ये समझते कि गलत कर कर ही पैसे मिलेंगे, ये भूल है हमारी। याद रखिए हराम रोजी के करीब भी ना जाएं, ये वो गलती है जो हमारे यहां बहुत बड़ी तादाद में लोग कर रहे हैं। आप यकीन करें, आप अल्लाह पर भरोसा रखें और एक नियत कर लें आज कुछ भी हो जाए मैं हराम रोजी के करीब भी नहीं जाऊंगा। फिर देखिए आप आपके मसले कैसे हल होते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारे मसले हल नहीं हो रहे, हमें सुकून नहीं मिलता है, हमारी टेंशनें दूर नहीं होती हैं। प्लीज चेक कीजिए रोजी हलाल है कि नहीं है। एक बार हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को देखा कि वो ज़ारो कितार रो रहा है, हाथ उठा उठा कर दुआएं कर रहा है, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। हजरत मूसा तो अल्लाह से बात करते थे। आपने अल्लाह से अर्ज की मौला ये इतनी दुआएं कर रहा है, इसकी दुआ सुन ले, इसकी पुकार सुन ले, इसका मसला हल कर दे। अल्लाह ने फरमाया ए मूसा ये इतना रोए कि रोते रोते मर जाए, ये इतने हाथ बुलंद करे कि इसके हाथ आसमान तक पहुंच जाएं, तब भी इसकी दुआ कबूल नहीं होनी है। हजरत मूसा ने कहा या अल्लाह वजह क्या है? फरमाया ये हराम खाता है, हराम पहनता है और इसके घर में हराम माल है। खुदारा इससे निकल आइए, हिम्मत कीजिए, एक बार आप भरोसा कीजिए अल्लाह पर। मुझे अंदाजा है इस तरह के बयान होते हैं ना तो डबल माइंडेड हो जाता है बंदा, यार बात ठीक हो रही है मगर पूरा एम्पायर खड़ा हुआ है, पूरी फैक्ट्री चल रही है, पूरा बिजनेस ही सूद पे चल रहा है, झूठ पे चल रहा है, बहुत सारी गलतियां हैं, कैसे निकलूं? अल्लाह से मदद मांगनी है, वो करीम है, वो जरूर मदद फरमाएगा। एक और बात सुनिए, ये बाज़ औक़ात फैमिली प्रेशर की वजह से भी लोग हराम की तरफ जाते हैं, डिमांड ही खत्म नहीं होती ना। एक और हदीस पाक सुनिए, अल्लाह करे मेरी बहनें सुन रही हो, मेरी माएं मेरी बच्चियां सुन रही हो, वो भी इस हदीस को सुने। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा कि मोमिन को अपना दीन बचाने के लिए एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ और एक गार से दूसरे गार की तरफ भागना पड़ेगा। उस वक्त रोजी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नाराजगी के जरिए ही हासिल की जाएगी, यानी तरीका बड़ा मुश्किल हो जाएगा हलाल कमाने का। फिर जब ऐसा जमाना आएगा तो आदमी अपने बीवी बच्चों के हाथों हलाक होगा। अच्छा बीवी बच्चे नहीं होंगे तो वालिदैन के हाथों हलाक होगा, अगर वालिदैन ना हुए तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के हाथों हलाक होगा। साहबा किराम ने अर्ज की हुजूर वो कैसे, यानी बंदा अपने बीवी बच्चों पड़ोसियों माँ बाप के हाथों कैसे हलाक होगा? अब सुनिए, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते वो इसे इसकी तंग दस्ती पर आर दिलाएंगे, इसकी गुर्बत पर इसे शर्म दिलाएंगे और तो अपने आप को हलाकत में डालने वाले कामों में मसरूफ कर देगा और इन्हीं के हाथों हलाक होगा। ये कहते हैं ना घर वाले तुमने कमाया ही क्या, अभी तक मोटरसाइकिल पर हो हैं, अभी तक जनाब तुमने घर का फर्नीचर चेंज नहीं किया, शादी हो रही है तुमने सोने का जेवर नहीं बनाया। घर वालों का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, पड़ोसियों के ताने। एक वक्त आएगा कि बंदा हराम कामों की तरफ जाएगा
اور پھر اللہ کو ناراض کرے گا اور انہی کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے گا. یہاں میں آپ سب کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, پلیز ایک بات یاد کر لو, پیسہ زیادہ ہونا کمال نہیں ہے, اچھا مال ہونا کمال ہے. ہمیں ہوتا پتہ ہے کیا ہے کہ آپ بعض اوقات کسی امیر کو دیکھتے ہیں, آپ کو لگتا ہے یار اتنی گاڑیاں, اتنے بنگلے, جناب مزے میں تو یہ ہے, برکت اس میں ہے. نہیں, ایک جملہ آج یاد کر لیں, سب یاد کر لیں, برکت کوانٹٹی میں نہیں ہے, برکت کوالٹی میں ہے. کسی کے پاس اربوں روپے ہیں, حرام کے ہیں, سکون نہیں ہے, سو نہیں پا رہا, بچے بیمار, نافرمان, گناہگار, وہ پیسے کس کام کے ہیں؟ اور کسی کے پاس تھوڑے ہیں مگر حلال کے ہیں, سکون کی نیند آتی ہے, بڑی بیماری سے اللہ نے بچایا, بچے اور فیملی نیکوکار ہیں. بتاؤ کون زیادہ سکون میں ہے, کون برکت والا ہے؟ پلیز حلال کی طرف توجہ رکھیں. ہمارا سب کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ اگر ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ ایک سوال کیا گیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں, حضور, اور سوال کرنے والے عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوسچن کتنا پیارا ہے, کہتے حضور میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہو جائے. کون کون بننا چاہتا ہے ہم میں سے؟ آئے ہائے, بس آپ اس کی خوبصورتی سمجھیں. اگر میں اور آپ مستجاب الدعوات بن گئے, سارے پرابلم سالو نا, واٹ ایور پرابلم اینڈ کلیمٹی کم ٹوورڈز می, میں دعا کروں گا, ختم ہو جائے گی. ایسا ہی ہے نا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیوٹیفل کوسچن کا آنسر کوئی بہت بڑا نہیں دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ون لائنر آنسر دیا. آقا نے فرمایا, اے سعد, اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. ہائے ہائے, واٹ اے بیوٹیفل وے. بس ہمارا نوالا پاکیزہ ہو, ہمارا رزق پاکیزہ ہو. چھوڑ دو ملٹیپلیکیشن کو, یار وہ آگے بڑھ گیا, میرا تو پھر 2000 گز کا بنگلہ کیسے بنے گا, تو V8 کدھر سے لوں گا, تو جناب اتنا ٹریول کیسے ہوگا, یہ سب چھوڑ دیں. آپ ہمت رکھیں. اور میں آپ کو ایک اور جملہ آج بتا دیتا ہوں, جس شخص نے حرام کو چھوڑا ہے نا, وہ نیچے نہیں گیا ہے. دوبارہ شروع میں نے کیا کہا تھا, ایک میرا اور آپ کا کیلکولیٹر ہے, ایک رحمت کا کیلکولیٹر ہے. آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں. میں نے کئی بار یہ واقعہ بیان کیا, چلو میں اس کو شارٹ کر دیتا ہوں. ایک مبلغ کو ایک بندہ ملا اور کہتا ہے, جناب میں آپ کا بیان سنا اور مجھے ذہن بن گیا حرام چھوڑنے کا. یورپ کی بات ہے. وہ کہتے ہیں میرے اسٹور پہ شراب بکتی ہے, اور بھی سامان بیچتا ہوں, لیکن شراب بھی بیچتا ہوں. میں شراب بیچنا چھوڑوں گا, پیسے ہی پورے نہیں ہوں گے, کرایہ ہی نہیں نکلے گا, بچوں کا کیا ہوگا؟ تو اس مبلغ نے اس بندے کو یہ کہا, جو میں آپ سب کو اور میرے ویورز کو بھی کہنا چاہتا ہوں, کہ یار ایک بات بتاؤ, تم حرام کما رہے ہو؟ کہتا ہے ہاں. اللہ دے رہا ہے, روزی مل رہی ہے؟ کہا مل رہی ہے. تم حلال کماؤ گے تو کیا وہ روزی بند کر دے گا؟ مجھے بتائیں نا, رزق دینے والا کون ہے, رازق کون ہے؟ میں اللہ کی نافرمانی کروں وہ دے رہا ہے, اور مجھے ڈر یہ ہے کہ میں اس کو راضی کروں گا اور وہ بند کر دے گا. یا تو روزی دینے والا کوئی اور ہوتا تو سمجھ آتی بات کہ بھائی عبادت اللہ کی کروں گا, وہ بندہ ناراض ہو جائے گا. جب روزی دینے والا رب ہے, میرا ایمان ہے, عقیدہ ہے, اس کا مطلب یا تو وہ ایمان کمزور ہے, اور اگر وہ توکل مل گیا تو یہ ڈیفینیٹلی ہوگا کہ آپ اللہ کی ناراضی چھوڑیں, آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہاں سے روزی آنا شروع ہو جائے گی. ہوا کیا پتہ ہے, سنیں, یہ میں آپ کو پریکٹیکل واقعہ بتا رہا ہوں. 1 یا 1.5 سال بعد اسی مبلغ کی اسی نوجوان سے پھر یورپ میں ملاقات ہوئی. وہ نوجوان ڈھونڈتا ہوا آیا, کہتا ہے میں یاد ہوں آپ کو؟ کہتے یار کچھ یاد تو آ رہا ہے, آپ سے ملاقات ہوئی تھی. کہا میں وہی ہوں جس نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں شراب نہیں بیچوں گا. آپ نے کہا تھا کہ اللہ تمہاری روزی میں برکت دے گا, ایسا ہی ہوا ہے, میں نے شراب بیچنا چھوڑ دی, پتہ نہیں کدھر سے روزی آ رہی ہے, اللہ نے برکت ڈال دی ہے. یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, یہ ایک پلان آپ کو پہلے لگے گا نہیں ہوگا, اور بعض اوقات کچھ دنوں تک آزمایا بھی جائے گا. آپ بولیں یار مولانا صاحب نے کہا تھا کہ بھائی حرام چھوڑ دو, پیسے زیادہ ہو جائیں گے, میں تو روز کی رشوت 10,000 روپے لیتا تھا, میں نے چھوڑ دی, آج تو 11,000 روپے نہیں آئے. ایسا نہیں ہوگا, کچھ دن آزمایا جائے گا. ہو سکتا ہے اللہ تھوڑی میں ہی تمہیں سکون عطا کر دے, تمہیں برکت ڈال دے, یا پھر تمہیں اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے. اب میں آخر ایک آیت, اس بیان کو اینڈ کرتے ہوئے, ایک ایسی آیت ہے ایسا دلاسا دیتی ہے, اور اتنی پریکٹیکل قرآن کی آیت ہے, یقین کریں جب پھنس جاؤ نا اس آیت کو, اللہ کرے آپ یاد کر لیں, میں ریفرنس دے دیتا ہوں, آپ ایسا کریں کہ ریفرنس نوٹ کر لیں, اپنے موبائل میں نوٹ کر لیں, پھر خود قرآن پاک سے نکال لیجئے گا. ون آف مائی فیوریٹ آیت آف قرآن پاک. آئے ہائے ہائے, کیا دلاسا دیتی ہے. پارہ نمبر 28 ہے, سورہ الطلاق ہے, آیت نمبر 2 اور 3. ٹھیک ہے, یہ آیت آپ اس کو یاد کر لو, اس کا ترجمہ یاد کر لو, جب بھی ٹینشن میں ہو نا آپ یہ آیت دہرا لو. اب آیت سنیں کیا ہے, پورا فارمولا اللہ نے قرآن میں دے دیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا, اس کو ایگزٹ ڈور ملے گا. پھر کیا فرمایا, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا.
اچھا اب اس کو تھوڑا پریکٹیکلی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہیں, مور دین 50 ایئرز جتنے بیٹھے نا, میں نے کبھی آپ سے بات نہیں کی ہوگی اس موضوع پر, مگر آج میں بہت عجیب سا دعویٰ کرنے جا رہا ہوں. جتنے یہاں 50 سال سے بڑی عمر کے بیٹھے یا 45 سے پلس ہے نا, اب میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں آپ سب سے پوچھ لیجئے گا. آپ کی زندگی میں ایک بار کم از کم, اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, ایک بار ایسا ضرور ہوا ہوگا کہ آپ کو لگا ہوگا یار بس اب ختم, پھنس گئے بھائی, بڑا معاملہ آ گیا ہے, اب نہیں نکل سکتا, ادھر سے نکلوں گا کیسے. اور آپ ایسے نکلے ہوگے کہ آج جب آپ سوچتے تو آپ حیران ہیں, یار میں اس پرابلم سے نکلا کیسے. کیلکولیٹر کہتا تھا قرضہ بہت ہو گیا ہے, نقصان بڑا ہو گیا ہے, پیسے پھنس گئے کہیں, کوئی پیسوں کا معاملہ ہوا ہوگا, کوئی بیماری کا معاملہ ہوا ہوگا, کوئی فیملی پرابلم ہوا ہوگا. مگر آج سوچتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں, ایسا ہوا ہے. سب کے کئی لوگوں کے سر ہل رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ ادھر سے روزی دیتا ہے جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا. جو لوگ اس بھروسے سے ہٹ جاتے ہیں نا, دیکھیں واٹ از دا کانسیکوینسز. اگر ہم توکل کو چھوڑتے تو اس کا پتہ ہے پرابلم کیا ہوتا ہے. میں نے میرے بیان کا ٹاپک آج ہم نے اسی لیے رکھا توکل ضروری کیوں ہے. آج ڈپریشن بڑھ رہا ہے, آج سوسائڈز بڑھ رہے ہیں, آج لوگ جناب اللہ سے مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں. کیوں؟ توکل ختم ہو گیا. توکل ایکچولی اینٹی ڈپریشن ہے. اگر آپ بھروسہ اللہ پر کر لینا, دنیا کی کوئی بھی چیز سامنے آ جائے. ہمیں کسی نے آگ میں نہیں ڈالا, حضرت ابراہیم کو تو آگ میں ڈالا نا. ایسے بہت سارے بدر کا واقعہ ہم نے سنا. 313 لوگوں کو کیا تھا جذبہ؟ توکل تھا کہ اللہ کے نبی ساتھ ہیں, ہم راضی ہیں, اور اللہ نے فرشتے بھیج دیے. تو ایکچولی یہ ڈپریشن سے نکلنا ہے, سوسائڈ کے خیال دماغ میں نہ آئے, تو ہمیں اسٹرانگلی اللہ پر بلیو کرنا ہوگا. یہ آیت بتا رہی ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ ادھر سے روزی دے گا ادھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. پھر اللہ آگے کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. ایکچولی دس از دا میسج آف قرآن. اللہ پر بھروسہ نہیں ہے تو آپ پریشان ہی رہیں گے, اور اللہ پر بھروسہ کر لیں پھر دیکھیں آپ کیسے نکلتے ہیں. ہم دنیا والوں کو اپنی پرابلمز بتاتے ہیں. میں آج آخر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, نہ بتایا کرو دنیا والوں کو اپنے مسائل. ہاں مت بات کیا کرو, کوئی کچھ کرتا بھی نہیں ہے اور کر سکتا بھی نہیں ہے. میری بیماری کون دور کر سکتا ہے, میرا پرابلم, کیونکہ سارے مسائل حل ہونے اللہ کی بارگاہ سے ہیں. دنیا والوں سے ہم بات کرتے ہیں نا, لوگ انجوائے کرتے ہیں, لوگ ہماری بات پر مزے لے رہے ہوتے ہیں. ہمارے سامنے نہیں کہتے, ہمارے بعد لوگوں کو بتاتے ہیں, آیا تھا میرے پاس, اس کا فلاں مسئلہ ہے, اس کا فلاں پرابلم ہے, ہاں ہاں بڑی بڑی باتیں کرتا ہے یہ والے پرابلم میں. یعنی ہماری پرابلم سے دنیا والے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. کیوں بتاتے ہو دنیا والوں کو بھائی؟ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. وہ شاعر کہتے ہیں نا, دنیا والے تو درد دیتے ہیں, دنیا والے تو درد دیتے ہیں, درد دل کی دوا مدینہ ہے, درد دل کی دوا. اور کیوں ہو مایوس اے مریضوں تم, کیوں ہو مایوس اے مریضوں تم, آؤ دارو شفا مدینہ ہے. تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف نظر رکھنی ہے, ہم نے دنیا والوں کو نہیں بتانا ہے. تو ہمیں اللہ پر جب بھروسہ ہوگا نا, میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, آپ اللہ سے باتیں کیا کرو. مجھے ایک بات بتائیں, کبھی رات میں ایسا ہوا ہوگا آپ کے ساتھ کہ آپ بڑے دکھی ہوں گے, ٹینشن میں نیند نہیں آئی ہوگی, بچپن میں خاص طور پہ یا جوانی میں, اور آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور آپ اپنی والدہ کے پاس گئے ہوں گے, نیند سے بیدار ہو کر, یا نیند نہیں آ رہی, اور ماں کو کہا ہوگا ماں میں بہت پریشان ہوں, پھنس گیا ہوں ماں, بیمار ہوں یا قرضے میں ہوں, واٹ ایور آپ کا پرابلم تھا. سچ بتاؤ ماں نے کیا کیا تھا؟ کروٹ بدل کر سو گئی تھی کہ بیٹا تو جان تیرا کام جانے, یا ماں بھی بے قرار ہو گئی تھی, ماں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی, ماں نے سینے لگایا, اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دی. مجھے ایک بات بتاؤ, میں بستر سے اٹھ کر آنکھوں میں آنسو لیے جب ماں کے پاس گیا, اس ماں نے سینے لگایا. کبھی بستر سے اٹھ کر آنکھوں میں آنسو لے کر اللہ کے پاس جاؤ تو صحیح. میرا رب تو وہ ہے جس نے میری ماں کے دل میں ممتا بھی اسی نے ڈالی ہے, وہ کئی ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے. ہمارا پرابلم یہ بات ہی نہیں کرتے اللہ سے, ہم سب سے بات کرتے ہیں. آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھ لیں, اور اللہ سے اپنی مادری زبان میں جس طرح بات کرنی ہے بات کریں نا. دنیا میں کسی بڑے آدمی, گورنر, وزیر اعظم, صدر سے بات کرنی ہے, اول تو ٹائم نہیں ملتا, نمبر نہیں ملتا, مل جائے تو سیکرٹری بولتا ہے صاحب بہت بیزی ہیں, 15 دن بعد موقع ملے گا. اچھا پھر ملاقات 5 منٹ کی ہوگی. کتنی کنڈیشن ہے یار. میں تو کہہ رہا ہوں خدا سے بات کرنی ہے, احکم الحاکمین سے بات کرنی ہے. کیسے ہوگی؟ پوچھو مولا علی سے.
کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میرا رب مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں. کیا ٹو وے کانورزیشن ہے یار. نو بڈی بٹوین می اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، نو سیکرٹری، نو ٹائم لمٹ. جتنی بات کرنی ہے کرو نا. ہاتھ اٹھاؤ اکیلے میں، کبھی کبھی تہجد میں بیٹھا کرو. یہ مسجد میں بھی آ کر نا کونا پکڑ لیا کرے، کبھی کبھی فوراً چلے جاتے ہیں لوگ، اور اللہ سے باتیں کریں. اے اللہ پریشان ہوں، اے اللہ بیمار ہوں، پھنس گیا ہوں مولا، کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، روزی کے مسائل ہیں، بیماری کے، جو آپ کے دل میں اللہ سے بات کرو. آپ یقین کرو وہ دینے والا ہے. وہ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. جس دن اللہ پر آپ کا بھروسہ بڑھ گیا نا، آپ کو دعا کا لطف آ جائے گا. اب اللہ سے پتہ ہے ایک اور بڑی پیاری قرآن پاک کی آیت کا جز ہے، وہ کیا ہے؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے سارے کام اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں. ہم کہتے ہیں یار میں آج گیا تھا بھائی فلاں جگہ، فائل جمع کرا کے آیا ہوں، مسئلہ حل ہو جائے گا، بہت بڑی شخصیت کو دے کر آیا ہوں فائل. جب آپ یہ پڑھو گے نا تو دل سے آواز آئے گی فائل جمع کرا دی اللہ کی بارگاہ میں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. تو یہ دعا میں شامل کرے اس وظیفے کو، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنا سیکھو. اب ایک وسوسہ، یار مولانا صاحب کہہ تو رہے ہیں دعا تو کرتا ہوں، مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا. مکے جا کر بھی دعا کی، مدینے جا کر بھی دعا کی، فلاں مزار شریف میں بھی کی، فلاں بزرگ سے بھی کروائی، 10 سال سے دعا کر رہا ہوں، مسئلہ تو حل ہی نہیں ہو رہا. آپ کہتے ہیں اللہ سے مانگو اللہ دے گا. اب شیطان ہے نا، کوئی نہ کوئی تو دماغ میں بات ڈالے گا. پہلے تو اللہ سے جب محبت کر لو گے نا، تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ میرا رب دیکھ رہا ہے نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاوا ہوں. اللہ نے اگر میرے نصیب میں آزمائش لکھی ہے میں اس پر بھی راضی ہوں، کیونکہ بہت کچھ دیا ہے نا. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک قول یاد آ گیا. ایک بندہ سر پہ پٹی باندھ کے جا رہا تھا. آپ نے دیکھا سر پہ پٹی باندھی، کیوں باندھی ہے پٹی؟ کہ سر میں درد ہے اس لیے پٹی باندھی ہے. آپ نے فرمایا کبھی صحت کی پٹی باندھی تھی؟ یہ جملہ بہت گہرا ہے، سمجھو اس کو. یعنی یہ آپ اللہ کی ولیاں ہیں نا، یہ اللہ والے نے ان کے نزدیک یہ بھی شکایت ہے کہ سارے شہر کو بتا رہے ہو کہ اللہ نے آج درد دیا ہے. ایک دن درد دیا تو تم پٹی باندھ کے گھوم رہے ہو. 29 دن صحت دی تو لوگوں کو بتایا اللہ نے کتنا دیا ہے. وہ کبھی اس کو آپ نے کاؤنٹ کیا؟ کبھی تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں کھڑا کر دیا تو آپ واویلا کرنا ہم شروع کر دیتے ہیں. ساری زندگی چھاؤں میں رکھا، کبھی کبھی پرابلم آتی ہے، کبھی کبھی بیماری آتی ہے، باقی زندگی تو عیش کی ہے. تو اللہ سے محبت کرنا سیکھو. تو میں یہ کہہ رہا تھا وسوسہ کیا ہے کہ یار مانگی جا رہا ہوں کام تو ہوتا نہیں ہے. اب میں اس وسوسے کی کاٹ آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. آپ کا چھوٹا بیٹا ہو، بچہ ہو یا بھائی ہو، اس کا گلا خراب ہو جائے، بخار ہو جائے، کھانسی ہو جائے، اور وہ کہے ابو میں نے شربت پینا ہے ٹھنڈا اور آج آئس کریم بھی کھانی ہے. ہاں بھائی بتائیں کھلائیں گے؟ جواب دیں. نہیں کھلائیں. اچھا رو رہا ہے، گر گڑا رہا ہے، نہیں میں نے کھانی ہے آج میں کھا کے رہوں گا، آپ کھلا دیں گے؟ اچھا آپ بھی نہیں کھلائیں گے. رو رہا ہے پھر بھی نہیں کھلائیں گے؟ نہیں کھلائیں گے. اچھا اب آپ کا ایک دوست ساتھ بیٹھا ہے، کہے گا یار کتنے ظالم ابو ہو، بچہ رو رہا ہے کھلا دو آئس کریم، کیا ہو گیا؟ آپ کیا رپلائی دیں گے؟ میں والد ہوں، مجھے پتا ہے کب میرے بچے کو کیا دینا ہے. یہی کہتے ہیں نا، میں والد ہوں مجھے معلوم ہے میرے بچے کو کب کیا دینا ہے. اب ذرا دل سے میرا جملہ سننا، تم والد ہو تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے. میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. میں رو رہا ہوں، میں گر گڑا رہا ہوں، میں ادھر جا رہا ہوں، میں ادھر جا رہا ہوں، میں سب سے دعائیں کروا رہا ہوں، نہیں ہو رہا میرا مسئلہ حل. ارے مان لو نا یہ میرے لیے بہتر ہے. میرا رب نہیں کر رہا یہ میرے لیے بہتر ہے. میرے ماں باپ میرے لیے برا نہیں سوچتے، تو وہ خالق اگر اس کو یہی منظور ہے تو یہی میرے لیے بہتر ہوگا. کاش یہ جس دن یہ توکل کا لیول مل گیا آپ کو کبھی کسی پرابلم میں ٹینشن نہیں ہوگی. کام ہو گیا تب بھی راضی رہو گے، نہیں ہوا جب بھی راضی رہو گے کہ میرے رب نے نہیں کیا نا، یہی میرے لیے. میں نہیں سمجھ پا رہا، مجھے نہیں. بچوں کو کہاں سمجھ آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں ابو اچھے نہیں ہیں، امی اچھی نہیں ہے، مجھے نہیں دے رہی چیز. ابو امی کو پتا ہے کیوں روک رہے ہیں. ارے میری آپ کی عقل اتنی، ہمیں یہ سمجھ ہے کہ بچے کو کب کیا دینا ہے کیا نہیں دینا. جس نے کائنات بنائی اسے نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے کیا نہیں دینا. کچھ لوگوں کو مال علماء کہتے اس لیے نہیں دیا جاتا کہ وہ امیر ہو جائیں گے تو نافرمان ہو جائیں گے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. کچھ لوگوں کو غریب اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ وہ غریب ہوں گے تو فقر و فاقہ کی وجہ سے اسلام سے چلے جائیں گے. اللہ کی دین ہے، اللہ کی مرضی ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. میں اور آپ ہوتے کون ہیں اعتراض کرنے والے کہ اس کو امیر کیوں بنایا، اس کو غریب کیوں بنایا، اس کو لمبا کیوں بنایا، اس کو چھوٹا کیوں بنایا؟ ارے رب کی مرضی، وہ خالق اور مالک ہے، ہم بندے ہیں، ہمارا کام ماننا ہے، ہمیں اس سے محبت کرنا ہے، ہمیں اس پر بھروسہ کرنا ہے. خدا کی قسم اگر آج میں اور آپ توکل کو
को पालें, जिंदगी गुजारना आसान हो जाएगा। तो आज के बयान में ये पैगाम लेकर जाओ कि मैंने सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करनी है तो अपने मालिक से करनी है, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा अदाएं मुझे दी हैं। अरे मैं जब पैदा नहीं हुआ था, जब से मुझे नवाज रहा है, मैं मां के पेट में था, उसने मेरे हाथ पैर सलामत रखे, मुझे लंगड़ा पैदा नहीं किया, मुझे बगैर हाथ के पैदा नहीं किया। कि बच्चे नाबीना पैदा नहीं होते क्या? दिल के सुराख वाले बच्चे पैदा नहीं होते? मेरे रब ने मुझे पूरा पैदा फरमाया। और सुनो सुनो, किस दौर में पैदा किया? मैं 5,000 साल पहले भी पैदा हो सकता था, मैं किसी और नबी का भी उम्मती बन सकता था। मेरे रब ने बिन मांगे मुझे मेरे नबी का उम्मती बना दिया। ये उस उम्मत में बनाया जिस उम्मत में दाखिल होने के लिए अंबिया तमन्ना किया करते, या रसूल अल्लाह। आप जरा सोचें कि किस कदर हम पर मेहरबानी है। ये हमने मांगी थी, मैंने और आपने क्या पैदा होने से पहले दुआ की थी, अल्लाह सही सलामत बनाना, अंधा मत बनाना, बहरा मत बनाना, गूंगा मत बनाना, अल्लाह मुझे जो है वो नबी पाक का उम्मती बनाना। नोबडी आस्क, हमें तो पता ही नहीं था। हम किसी गैर मुस्लिम माँ बाप के घर में भी पैदा हो सकते थे। नहीं होते बच्चे पैदा क्रिश्चियंस के घर में, ज्यूज के घर में, हिंदुओं के घर में। कितनी मेहरबानी की मेरे मौला ने मुझे मुसलमान माँ बाप दे दिए। मेरे कानों ने सबसे पहली आवाज अजान की सुनी। अल्लाह की मेहरबानी नहीं है? कोई भजन सुनता है, कोई पता नहीं किधर क्या क्या घंटे सुनता है। मेरे अल्लाह ने मुझे उस घर में पैदा किया, मेरे माँ बाप ने सबसे पहले मेरे कान में अजान सुनाई। इस मेहरबानी का शुक्रिया अदा नहीं करोगे क्या? इस पर इत्मीनान नहीं? कितनी मेहरबानियां गिनवाऊं? जरा थोड़ी देर के लिए सारे मेरे भाई आंखें बंद करें, आंखें बंद करें जल्दी से। अब खोल दें। क्या नजर आ रहा था? कुछ भी नहीं, अंधेरा नजर आ रहा था ना। ये थोड़ी देर सेकंड जो अंधेरा आपके सामने था ना, नाबीना की जिंदगी में सारी जिंदगी अंधेरा होता है। मैं और आप सारी जिंदगी सजदा करें ना तो कम है कि अल्लाह ने आंखें दी हैं। कभी सोचो वो नाबीना जिंदगी कैसे गुजारता है, ना बच्चों को देख सकता है, ना फैमिली को देख सकता है। ईद के दिनों में बच्चे आते होंगे, अब्बू देखो कैसे कपड़े पहने, वो बेचारा अपने बच्चों को भी नहीं देख सकता। हमने कब शुक्र अदा किया यार? अल्लाह तूने आंखें दी, सलामत दी, अंधा नहीं बनाया। ये तो एक नेमत की बात कर रहा हूं, कितनी नेमतें गिनवाऊं? ना शुक्री, शिकवे, कंप्लेन, ऑलवेज कंप्लेन। मोहब्बत करो अपने रब से। अरे बहुत दिया है, बहुत। और सच्ची बात ये, जितना गुनाहगार हूं ना, जितना बड़ा नाफरमानू, नाफरमानों को कौन देता है? आप जॉब से फायर कर देते हो, आपकी बात ना माने एम्प्लॉय फारिग, बच्चा बे नाफरमान घर से निकाल देते हो। मैं तो कितना बड़ा नाफरमान हूं, मगर रोज दिए जा रहा है, रोज दिए जा रहा है, कोई नेमत वापस नहीं ले रहा। और हम अल्लाह से शिकवा करते हैं, अल्लाह पर ही भरोसा नहीं करते। आज सीख के जाना है, आज बदल के जाना है, आज अपने रब से मोहब्बत का दर्स लेके जाना है। मुझे किसी से इतना प्यार नहीं करना है जितना मुझे अपने रब से प्यार करना है। वो बड़ा करीम है। यकीन करो, जब रब से बंदा मोहब्बत कर लेता है ना, जब अल्लाह पर भरोसा कर लेता है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, कुरान में उसका ऐलान है, अल्लाह उसके लिए काफी है। जो अल्लाह पे भरोसा कर ले, अल्लाह उसके लिए काफी है। अल्लाह हमें अपना भरोसा अता कर दे, हम उसी से मांगते हैं। अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत अता कर दे, हमें अपना यकीन अता कर दे, तेरे फैसलों पर इत्मीनान अता कर दे। अल्लाह हम कमजोर हैं, हिल जाते हैं, हमारा भरोसा हिल जाता है, हमारा तवक्कुल शेक हो जाता है। अल्लाह वो गलतियां भी माफ कर दे। हो सकता है हमारी जबान से ऐसा कुछ अदा हो गया होगा, हमने तेरे फैसलों पर भी एतराज कर दिया होगा। करीम है मालिक, हमारे वो जुमले माफ कर दे और अब हमें अपना भरोसा अता कर दे, हमें अपना यकीन अता कर दे, तेरे फैसलों पर इत्मीनान अता कर दे और हमें फकत रिज़्क़ हलाल अता फरमा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये सीख कर जाना है और कुरान का ये पैगाम है। अल्लाह करे कि हम अमल करने वाले बन जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी के प्यारे माहौल में ये बातें सिखाई जाती हैं, अल्लाह रसूल की मोहब्बत सिखाई जाती है। दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता रहें, इज्तिमात में शिरकत करें, मदनी चैनल देखें। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज के इस इज्तिमा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।